الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں انبیاء اور رسل سے متعلق جو بھی آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر ذکر کی ہیں، ہم انہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور پہلے مطلقاً نبوت اور رسالت پر کلام کرنے کے بعد اب جن جن انبیاء علیہم السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا، ان انبیاء علیہم السلام کو پرٹیکولر ہم ذکر کر رہے ہیں، ان سے متعلقہ خاص آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن عظیم میں ذکر ہوا ہم اسے تفصیل سے جان سکیں۔ اور یہ میں نے پہلے آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ اگر ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالی مختلف صورتوں میں بیان کرتا ہے اور بظاہر اس میں کوئی زیادہ فرق بھی نظر نہیں آتا، لیکن یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جب اسے مختلف مقامات پر بار بار ذکر کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس میں ضرور ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، جس میں سے سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اس واقعے میں بہت سارے درسی نکات ہوتے ہیں، سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، فضیلت کے حصول کے معاملات اس میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب یہ پڑھنے والے پر ہے، سننے والے پر ہے، بیان کرنے والے پر ہے کہ وہ ان نکات کو اچھی طرح سمجھے، سمجھنے کے بعد ان پر غور و تفکر کر کے انہیں اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ بھی کرے، اور اس میں جو فضیلت کے پہلو ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرے، اور جو قابل عمل باتیں ہیں ان کے سلسلے میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے لیے قابل عمل بنائے۔ اب جن نبی کا تذکرہ چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ کا بھی مختلف مقامات پر تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پہ جنت سے دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیات 116 نمبر آیت سے انشاءاللہ 115 نمبر آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا اسے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو بسا اوقات آدم علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ گناہ کی یا خطا کی یا نافرمانی کی نسبت کر دی جاتی ہے، کیا وہ نسبت کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ضرور بے شک ہم نے عہد لیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ ہم ان کو جنت میں داخل فرمائیں ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لے لیا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ فَنَسِيَ، تو آپ اسے بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آپ کے لیے قصد و ارادہ نہ پایا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس پہ توجہ کی جائے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ فَنَسِيَ کے الفاظ ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاکیدی حکم تو ضرور بیان فرمایا جس کے آگے بھی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ایک بڑی ذات یا بڑی شخصیت کوئی ہوتی ہیں، وہ کوئی بات ہمیں کہتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں غور و تفکر کرنے کے بعد کہ شاید یہ حکم نہیں دے رہے بلکہ ایک مشورہ ہے، اور مشورے میں آپ کو معلوم ہے کہ بڑی وسعت ہوتی ہے، سامنے والے کے لیے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ضرور موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر بڑے کوئی مشورہ دیں اور سامنے والا بالفرض اس کو رد کر دیتا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کو بے ادب نہیں کہا جائے گا۔ تو یہی یہاں پر بھی معاملہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تاکیدی حکم کو ایک مشورہ سمجھا، اور پھر آپ کی توجہ اس جانب نہ رہی کہ جب شیطان آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ درخت سے کھا لیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَنَسِيَ، تو آپ اسے بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آپ سے قصد و ارادہ نہ پایا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا باقاعدہ قصد و ارادہ کرنا، نافرمانی کے ارادے کے ساتھ نافرمانی کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یہاں گواہی دی ہے کہ ہم نے ان کے لیے عزم نہ پایا، یعنی کسی خطا کا، کسی برائی کا حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کا قصد و ارادہ نہیں کیا تھا۔ ایک بس اجتہادی خطا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اجتہادی خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی
کسی مسئلے کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے یا کچھ اس کے کسی ایک معنی کے متعین کرنے پر، ایک صورت کو منتخب کرنے پر دلائل اپنی عقل سے، اپنی رائے سے قائم کرتا ہے، اور بسا اوقات اس رائے قائم کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اجتہادی خطا۔ ایسی صورت میں وہ آدمی اپنے آپ کو درست تسلیم کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ درست نہیں ہوتا بلکہ وہ غلطی پر ہوتا ہے۔ وہ ایک صحیح فیصلہ کرنا چاہتا ہے، بس ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ، اپنے علم اور اپنی ذاتی رائے اور جو اس نے دلائل قائم کیے تھے ان پر غور و تفکر کرنے کے بعد ایک غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مطلع نہیں ہو پاتا، اور پھر وہ اس اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ائمہ اربعہ جو ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان چاروں کے کئی مسائل میں اختلاف ہے، حالانکہ چاروں کے چاروں قرآن سے اور حدیث سے ہی استدلال کرتے ہیں، ان سے مسائل نکالتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں یہ متفق نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں امام کے پیچھے قراءت کو حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرض قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا اختلاف، ایک دم ایک حرام کہے ایک فرض کہے، لیکن چونکہ دونوں نے باقاعدہ غور و تفکر کرنے کے بعد، دلائل شرعیہ پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ان مسائل کی بنیاد رکھی ہے، اس لیے ان کی اب یقینی سی بات ہے کہ ایک تو کوئی نہ کوئی ایک اجتہادی خطا میں ضرور مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے امام اعظم خطا پر ہوں، امام شافعی نے درست کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے امام شافعی خطا کر رہے ہوں، امام اعظم درستگی پر ہوں۔ ہم چونکہ احناف ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل زیادہ قوی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اجتہادی خطا ہوئی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی گرفت کے امکانات ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاکم، اور اس زمانے میں حاکم مجتہدین ہوا کرتے تھے، فیصلے کی صلاحیت ہوا کرتی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حاکم جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، اگر وہ درست فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر رکھے گا، ایک غور و تفکر کرنے کا اجر، ایک درست فیصلہ کرنے کا اجر، اور اگر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ مجتہد کی اجتہادی خطا پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ نافرمانی کا قصد و ارادہ ہوتا نہیں، اور دین کی تقویت و ترقی اور اپنے ذات کے لیے یا کوئی لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کے سلسلے میں محنت اپنے مقام پر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محنت کا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور جو اس سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اس سے درگزر فرماتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور تو اسی طرح آدم علیہ السلام سے بھی ایک اجتہادی خطا اس معاملے میں ہو گئی کہ آپ نے شیطان کے قسم کھانے پر اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے پر اور بڑے زیادہ اعتماد اور خیر خواہی کا جذبہ ظاہر کرنے کی بنا پر آپ نے اس کی بات کو مان لیا، اور آپ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف سے ہٹ گئی، فنسیا، تو آپ اس کو بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے نافرمانی کا قصد و ارادہ نہ پایا۔ دیکھیں ایک میں اور مثال بخاری سے دیتا ہوں اس بات پر کہ بڑے اگر کوئی کہتے ہیں، کچھ بات کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ حکم کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں، خادمہ تھیں، آپ نے اس کو خریدا تھا، پھر آپ نے ان کو آزاد کیا، تو آپ کا شوہر جو تھا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ بھی ایک غلام تھا۔ جب آپ کو آزاد کیا گیا تو یہ قاعدہ شرعیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ جب لونڈی کو آزاد کیا جائے گا تو جو اس کا شوہر ہوگا، اس کنیز کو اختیار دیا جائے گا کہ تم اپنے شوہر کو بحیثیت شوہر کے قبول کرتی ہو یا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کنیز آزاد ہوتی ہے، عورت جب لونڈی ہوتی ہے تو شوہر کو 2 طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر عورت آزاد ہوتی ہے تو شوہر کو 3 طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر لونڈی کسی کی بیوی ہے لیکن ابھی کنیز ہے کسی آقا کی، تو شوہر کو 2 طلاق کا حق حاصل ہوگا۔ آقا نے لونڈی کو آزاد کیا تو آزاد عورت پر شوہر کو 3 طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو آقا کی طرف سے عورت کو آزادی مل رہی ہے، اور دوسری طرف شوہر کی طرف سے قید میں اضافہ ہو گیا، 2 کے بجائے وہ 3 طلاق کا مالک ہو گیا۔ تو اب یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت کو آزادی ملی آقا سے، اور وہ شوہر کے حساب سے ایک اور طلاق کے نیچے آ گئی، گویا کہ شوہر کو 3 طلاق کا اختیار ہو گیا۔ تو آزادی بھی ہے تو ایک طرف سے قید میں اضافہ بھی ہے، تو ان میں دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا کہ آزادی بھی ہو اور قید میں اضافہ بھی ہو، حالانکہ آزادی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ قید سے مکمل طور پہ باہر نکلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو اختیار دیا
کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کو بحیثیت شوہر کے قبول کر لو. اس میں یہ کہ اب تمہیں آزادی مل رہی تھی لیکن تم نے اپنی مرضی سے خود قید کو پسند کر لیا, تمہاری مرضی ہے. اور اگر عورت چاہے تو یہ کہہ سکتی ہے, مطلب اس کو اختیار ہوتا ہے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو پھر وہ نکاح ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ لونڈی آزاد ہوتی ہے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا, سرکار نے ان کو اختیار دیا, تو انہوں نے کہا کہ میں آزادی چاہتی ہوں, میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو ان کے شوہر ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ بخاری کے اندر یہاں تک آیا کہ وہ آپ کی اس جدائی پہ روتے تھے, آنسوؤں سے روتے تھے, اور لوگ ان کو دیکھتے تھے, وہ گلیوں میں بعض اوقات رونے لگ جاتے تھے, اتنی محبت تھی. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اپنے شوہر کو اختیار کر لو تو یہ بہت اچھا ہے, وہ دیکھو تمہارے محبت میں کتنا روتا ہے. تو انہوں نے پھر ایک سوال کیا, اور یہ بڑا نفیس ضابطہ ایک ظاہر ہو گیا اس سے. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم نہیں ہے, یہ تو ہمارا ایک مشورہ ہے. تو عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں. اب دیکھیں سرکار نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تو بدتمیزی کر دی, میں تمہیں مشورہ دے رہا تھا, مشورہ قبول نہیں کیا, نبی کا مشورہ رد کر دیا, نہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عاجزی انکساری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اور اپنے ایک امتی کو اس کی مرضی اور کے مطابق اسے اختیار دے کر یہ ثابت فرمایا کہ اگر کوئی امتی نبی کا بھی مشورہ رد کر دیتا ہے تو بے ادبی کا پہلو نہیں, بشرطے کہ اس رد میں دائرہ ادب میں رہ کر کرے, جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. اسی طریقے سے اب اس تناظر میں ذرا آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کو منع فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں, تو آپ نے یہی گمان کیا کہ شاید ایک مشورہ ہے. اچھا, جب پھر یہ کہ خیال بھی رہا, لیکن جب شیطان نے آ کے قسمیں وغیرہ کھائیں تو آپ اس کو بھول بھی گئے. تو ایک تو اجتہادی خطا, دوسرا اس کے پاس بھول بھی ساتھ شامل تھی. تو اس لیے آدم علیہ السلام کو مجرم تصور کرنا یہ غلط ہے. معاذ اللہ آپ کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کریں گے, نافرمانی کی نسبت نہیں کی جائے گی, جمہور علماء یہی کہتے ہیں. ہاں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے اجتہادی خطا ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ارادہ ازلی, جو اللہ نے پہلے ازل سے ارادہ فرمایا تھا, اس کے تحت آپ کو دنیا میں اتار دیا. یہ بار بار میں نے کئی جگہ یہ وضاحت کی ہے صرف اس وجہ سے تاکہ اس مسئلے کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں, اور خدا نخواستہ نادانستہ طور پر آدم علیہ السلام کی بے ادبی کے مرتکب نہ ہو جائیں. کیونکہ بعض لوگ یہاں تک معاذ اللہ بدتمیزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام نے ہمیں جنت سے اتروا دیا, نہ وہ کھاتے نہ ہم دنیا میں آتے. یہ اس کا اصل مسئلہ آدم علیہ السلام نے کیا. یعنی اس طرح حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اپنے والد محترم کا, جو ابو البشر ہیں, تمام نبیوں کے والد ہیں, تمام انسانوں کے والد ہیں. ان کا تذکرہ اس انداز سے کرنا قطعاً غیر مناسب ہے. ادب ملحوظ رہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے, آپ دیکھیں, شیطان کو حکم دیا سجدہ کر, منع کیا, ایمان سلب کر لیا. یہی آدم علیہ السلام ہے. انہی کی عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, اور جب اس نے انکار کیا تو 80,000 برس کی عبادت ایک طرف, اللہ نے 1 منٹ میں اس کے ایمان کو زائل کر دیا, اور وہ قیامت تک کے لیے کافر ہو گیا, اب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلے گا. تو پھر آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کیا اس وقت جو شیطان موحد تھا اس سے بڑھ کر موحد ہے؟ شیطان نے 80,000 برس عبادت کی, آپ نے 80 دن بھی لگاتار کبھی عبادت کی ہے, اور پھر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں بدتمیزیاں. وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہ اس طرح کے معاذ اللہ منفی کمنٹس کہیں؟ یہ بالکل غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قبل, اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے ایک تاکیدی سخت حکم دیا تھا. فَنَسِيَ, تو آپ اسے بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے آپ سے قصد و ارادہ نہ پایا. پھر آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا, تو ان تمام نے سجدہ کیا. إِلَّا ابلیس, مگر ابلیس نے. ابا, اس نے انکار کر دیا. یہ ایک بدتمیزی تھی ابلیس کی, شیطان کی. اس نے منع کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا ہوں, اور یہ اب حکم تھا, یہ صراحتاً حکم تھا. دیکھیے اگر اسی طریقے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی صراحتاً نافرمانی کرتے تو شیطان کے لیے سلب ایمان ہے. آدم علیہ السلام کے لیے کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. ہاں, بعض نے اس میں تفریق ضرور کی ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی کو اس کو احساس دلایا تو اپنی غلطی کو مانا ہی نہیں, آخر تک کہتا رہا میں ٹھیک ہوں.
اور آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو آپ نے فوراً اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اور معافی وغیرہ آپ نے توبہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجات کی بلندی عطا فرمائی۔ لیکن یہ تو بعد کا معاملہ ہے نا، کہ اس نے اکڑپن دکھائی، آدم علیہ السلام نے عاجزی دکھائی، یہ تو بعد کا معاملہ ہے، گناہ تو پہلے ہوا ہے۔ اگر گناہ کہا جائے تو شیطان نے تو واقعی گناہ کیا، لیکن میں آدم علیہ السلام کی خطا کو اجتہادی خطا عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ایک خطا پر ہی تھا، یہ تو بعد میں اکڑ تھی نا، خطا پر ہی تھا، تو پھر فوری طور پہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی کوئی سخت سزا تجویز ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وجہ فرق یہی ہے کہ شیطان نے کوئی اجتہادی خطا نہیں کی تھی، اس کا قصد نافرمانی کا تھا، اور آدم علیہ السلام کا قصد اجتہادی خطا کا یعنی نافرمانی کا نہیں تھا۔ شیطان نے باقاعدہ نافرمانی کے ارادے سے ایسا کیا، اور آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، اس لیے انجام میں بھی فرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ، پس ہم نے کہا کہ اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بے شک یہ ابلیس آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی زوجہ کا بھی دشمن ہے، تو فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو یہ ہرگز آپ دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے تو پھر آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بعضوں نے تشقیٰ کا ترجمہ بدبختی سے بھی کیا ہے کہ آپ بدبختی میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ مشقت سے ہے، فتشقیٰ تو آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا تذکرہ کیا کہ ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، تو گویا کہ حکم عدولی، کسی کی حکم عدولی، کسی کا ادب اور تعظیم نہ کرنا، یہ گویا کہ اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی زوجہ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی حکم عدولی کی ہے، حکم نہیں مانا، اور حکم کا رد یہ سمجھ لیجئے کہ کسی سے دشمنی کی ایک واضح علامت ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا